متقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ مسکرا کے بات شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ اچھا مہینہ، اچھے دن، برکتیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں آسمان سے بارش کی طرح برسنے والی ہیں، اس لیے دل میں بھی خوشی ہے، چہرے پہ بھی اس کا اظہار ہے۔ عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، میرے پیارے بچوں، میرے مستقبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آپ سے پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو جلدی میں ہوں گا تو کہوں گا بہت سارا مال، لیکن مال تو آج ہے، کل جل جائے گا، کل کوئی لوٹ لے جائے گا، کل فلڈ آ جائے، ساری چیزیں غائب۔ ابھی ہمارے ایک بھائی تھے، ان کا پورا آفس تھا، پوری آفس ہی نہیں پوری بلڈنگ جل گئی، جتنا ریکارڈ تھا، سی پی اے تھے، سب ختم ہو گیا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بڑی ضرورت بنے کہ یہ بہت سارا مال ہو تب کام ہوگا۔ تو آپ کہیں اچھا، پھر میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں اچھی صحت، ٹھیک ہے، اچھی صحت بھی ہے، اسی کے ذریعے سے تو آپ کام کرتے ہیں، لیکن کبھی بیمار پڑ گئے تو کیا ہوا، سارا معاملہ چوپٹ۔ تو یہ بھی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آپ مختلف چیزیں سوچتے جائیں جو آنی جانی چیزیں ہیں، صحت ہو، خوبصورتی ہو، جوانی ہو، دولت ہو، بہت کچھ، تعلیم ہو، علم ہو، یہ سب چیزیں وقت پر کام آ سکتی ہیں، وقت پر کام نہیں بھی آ سکتی۔ ایک چیز ہے جو سب سے بڑی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ بھیا یہ سب چیزیں نہ مانگو، یہ تو ہم دے ہی دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں، مومن کو بھی دے رہے ہیں۔ ہم سے وہ مانگو جو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ہدایت مانگو ہم سے۔ تو یہ ہدایت وہ چیز ہے جو آپ فرض نمازوں میں، صرف فرض نمازیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں، اس میں بھی 17 بار مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ میں اس رمضان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں جو آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ، کہ یہ سب سے بڑی ہدایت اور جو ضرورت ہے وہ ہم کو قرآن سے ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کبھی آپ کو شاید یاد ہو، کہ جب آپ یوں ہاتھ پھیلا کے بھیک منگے کی طرح دعا مانگتے ہیں یا مانگتی ہیں، خدا بندہ ہم کو ہدایت دے دیجیے، تو اس کھلے ہوئے دونوں ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ قرآن رکھ دیتا ہے۔ تم کو ہدایت چاہیے تھی نا، یہ رہی ہدایت۔ اس سے اچھا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اس کی پکار سن کر فوراً جواب دیتا ہوں۔ یہ جواب ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن آؤٹ رائٹ شروع نہیں کر دیتا ہدایت دینا، وہ کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہے تو ہدایت، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہے۔ اب ایک آدمی رک جائے گا، یہ کیا کروں اب میں، یہ کون سی گریجویشن ہے، یہ کون سا ایگزام ہے جو میں پاس کروں؟ نہیں، ایگزام کی بات نہیں۔ متقی ایک صفت ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس متقی کے بعد 6 صفت اللہ تعالیٰ نے وہیں بتائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا، اس کا ترجمہ بھی نہیں بتا رہا، دیکھیے کھول کے قرآن مجید، خود آپ بھی تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کیا کیجئے۔ اس کے بعد کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر یہ تقویٰ پیدا کیا، ان کو قرآن سے ہدایت ہی نہیں ملے گی، بلکہ اب اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر چلیں گے۔ ان کا رب خود ان کو لے کر ہدایت پر چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کا راز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری دولت ہو، صحت ہو، جوانی ہو، میرے پاس بہت ساری تعلیم ہو، یہ سب چیزیں استعمال ہو بھی سکتی ہیں، بیکار بھی رہ سکتی ہیں۔ اصل بات جو ہے مجھے ہدایت ملے، اور ہدایت ملنے کا راز تقوی میں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ میں ذرا سا آگے بڑھیں گے آپ تو 25واں رکوع آتا ہے سورہ بقرہ میں۔ 25ویں رکوع میں یہاں شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے کہاں سے کہاں سلسلہ ملا ہے۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، دیکھو تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے، اسی طرح جس طرح پہلے امتوں پر بھی کوئی بھی گروہ ایسا نہیں تھا جس کو ہم نے روزے کسی نہ کسی شکل میں نہ دیے ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے وہاں کی بات تھی کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیجئے، اور اس کی سب سے بڑی مدد جو ہے جو آپ کو پورے 1 مہینے ہوگی وہ یہ کہ رمضان کے روزے رکھیے۔ لیکن اس میں کئی لفظ نہیں آیا، کتنے روزے رکھیے، رمضان کہاں، یہ بعد میں آئے گا۔ پہلی اس کی اصل بات بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اس تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اور ذرا سا آگے بڑھیے 1-2 آیتیں چھوڑ کر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہے وہ مہینہ
جس میں ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کیا. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، جو بھائی جو بہن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے. دیکھیے اب پورا 30 دن آ گئے، مہینہ آ گیا، وقت معلوم ہو گیا. یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ مجھے ہدایت چاہیے. 5 باتیں میں بتا رہا ہوں، 5 آپ کی انگلیاں بھی ہیں. مجھے ہدایت چاہیے. ہدایت کے لیے قرآن، قرآن کے لیے تقوی، تقوی کے لیے رمضان. اور رمضان میں کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس کے بعد کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی سفر میں ہو، بعد میں اپنے روزے پورے کر لے جو چھٹے ہوں. کیوں؟ یہ ساری باتوں کا اب خلاصہ آ رہا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, so that you may glorify Allah and you may be grateful to Allah. آپ اللہ کا بڑائی کے گن بھی گائیں اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کریں. کسی اور وقت ہم بات کریں گے کہ یہ بڑائی کیا ہوتی ہے، شکر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہیں 5 باتیں. کیا آپ یہ یاد رکھ سکیں گے؟ بہت آسان ہے، 5 انگلیاں ہیں. ایک مجھے سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. دوسرے یہ کہ ہدایت مجھے قرآن سے ملے گی. تیسرے یہ کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے مجھے تقوی چاہیے. چوتھے یہ کہ تقوی کس مہینے میں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں جب میں روزے رکھوں گا. اور 5ویں یہ کہ اس روزوں کا اور اس رمضان کے تقوی کا مجھے کیا فیض پہنچے گا کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد پھر میں اللہ کی بڑائی کا گن گاؤں اور اللہ کا شکر گزار بن جاؤں. میں آپ سے بخدا کہہ رہا ہوں، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ قرآن پہ عاشق ہو جائے جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے. کتنی محبت سے، کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبی سے ان سب چیزوں کو جمع کیا ہے اور ہمارے لیے جمع کیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خود اپنا ذاتی. اللہ مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دے. ایسا موقع کہ میں اس سے ساری زندگی کام لے سکوں جب تک اس دھرتی پر زندہ ہوں. خدا کرے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے رمضان کی اس نعمت سے، اس دولت سے سرشار ہو جائیں اور ان کی پوری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے کہ ایک آدمی دیکھے اور کہے رمضان سے پہلے جو یہ لوگ تھے یہ تو کچھ مختلف لوگ ہو گئے، یہ تو کچھ اور ہی بن گئے. اللہ ہم کو ایسا بننے کا موقع دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں اور میرے عزیز اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مجھے، آپ کو، دھرتی پر جتنے انسان ہیں ان کو بھی، اور خاص طور پر ان کے ذریعے سے جو مسلمان ہیں ان کے ذریعے سے یہ ساری برکتیں پوری دھرتی پر پہنچا دیں. میں نے پچھلی مرتبہ رمضان شروع ہونے سے پیشتر یہ بات عرض کی تھی کہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اثر نکالا ہے پورے رمضان کا وہ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے جو تمہیں ہدایت جیسی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی ضرورت تمہاری پوری کی ہے، اس سے تم اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے گن گاؤ اور شکر گزار بنو. بات تو چھوٹی سی معلوم ہو رہی ہے، 2 لفظ ہیں خالی، تُكَبِّرُوا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لیکن بخدا آپ سے کہہ رہا ہوں پوری زندگی میں سب سے بڑا جو مرحلہ آتا ہے مشکل کا وہ یہی دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کوئی بھائی آتے ہیں، کوئی بہن آتی ہے، مسلمان ہوئے مسجد میں، سب لوگ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پھر اور بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں تو آج کل الحمدللہ مسلمانوں میں عادت ہو گئی ہے بجائے تالیاں بجانے کے وہ کہتے ہیں تکبیر اور سب کہتے ہیں اللہ اکبر. کوئی اچھی تقریر ہے کچھ، لیکن یہ تکبیر کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کہاں سب سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا تو ہے ہی موجود. اللہ سے بڑا کون چیز ہے؟ نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ پوری کائنات، نہ دھرتی، نہ آکاش، کچھ بھی نہیں ہے سب سے بڑا. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا؟ میں کیوں اسرٹ کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ میری زندگی میں سب سے بڑا ہو. ہے بڑا بھاری سوال ہے. ہر بات میں کوئی مجھ سے کہے یہ شادی میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ نہیں چاہتا. آپ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا میری زندگی میں. یہ موت میں یہ کیا مختلف طریقے اور رسمیں ہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے اس کو. اچھا اللہ نہیں چاہتا، اللہ سب سے بڑا ہے میری زندگی میں، یہ نہیں ہوگا. میرے کام میں بھئی بہت ساری چیزیں غلط کر رہے ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اچھا ساری چیزیں چھوڑتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے میری زندگی میں.
فلاں فلاں چیز اللہ چاہتا ہے تم کرو، اپنے کام میں حلال سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو. اچھا اللہ کہتا ہے سب سے بڑا ہے. میں یہ ہے ایک لفظ بولا تھا ہم نے اللہ اکبر، اور پوری زندگی اس رنگ میں رنگنی چاہیے. یہ ہے بات معمولی معلوم ہوتی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو تم کو ہدایت دی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اب آنکھیں ملی ہیں کہ اس اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارتے نہ پھرو، بلکہ سیدھی ہدایت کی راہ تم کو نظر آتی رہے. اس کے لیے اللہ کے شکر گزار بنو، اور شکر گزار بننے سے پیشتر یہ اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی بڑائی کے گن گاؤ، پوری دنیا محسوس کرے کہ تمہاری زبان پر نہیں تمہاری زندگی میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے. بات معمولی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جیسے اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ ایک اللہ کے آگے جھک جائیے، پھر کسی کی جگہ یہ سر نہیں جھکے گا، سب سے اونچا اٹھا رہے گا. کیونکہ آپ کہیں گے میں تم سے سب سے بڑا ہوں، صرف اللہ مجھ سے بڑا ہے. زمین و آسمان سب نے میرے آگے جھکے ہیں، میں کسی کے آگے تھوڑی جھکوں گا، میں تو اللہ کے آگے جھکوں گا. لیکن یہ عملاً جھکنا ہے، نعرے لگانا نہیں. پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو. شاید یاد ہو بہت عرصے پہلے میں نے اس بات کی تشریح کی تھی کہ شکر گزاری کیا ہے. دیکھیے کوئی صاحب انڈیا سے آئے، ہاتھ کا بنا ہوا یا ہاتھ کا بنا ہوا بہت خوبصورت کوئی رومال یا کوئی جانواز میرے لیے لائے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوا. رومال لے کے میں نے رکھ لیا. دوسرے دن وہ آئے میرے گھر پہ، تو اتفاق سے تو میں نے دیکھا میں اپنے جوتے اس رومال سے صاف کر رہا ہوں. دل ٹوٹ جائے گا ان کا. کیوں دل ٹوٹ جائے گا کہ بھئی اتنی محبت سے لایا تھا، اتنا قیمتی رومال تھا، اس کو تو کسی اپنے چھوٹے سے پھٹے ہوئے ٹکڑے سے بھی کسی کپڑے کے صاف کر لیتے اپنے جوتے، آپ میرے رومال سے جوتے صاف کر رہے ہیں. بہت ناشکر آدمی ہے یہ. ہر آدمی میرے لیے یہی سوچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ملی تھی اس کی قدر نہیں کی. یہ ہے شکر گزاری کہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کے لیے میں صحیح شکر اس طرح ادا کروں، میاں یہ سارے چیزیں جو آپ نے عطا کی ہیں بہترین طریقے سے استعمال کروں گا، کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا، کبھی ان کو زنگ نہیں لگنے دوں گا، کبھی اٹھا کے پھینکوں گا نہیں کنارے. چاہے میری صلاحیتیں ہوں، میری بولنے کی طاقت ہو، میرے لکھنے کی طاقت ہو، میرے پاس وسائل ہوں، پیسے ہوں، ان کو خرچ کرنے کی طاقت ہو، یہ سارے کام اس طرح کروں گا کہ آپ خود کیا اٹھیں ہاں بھائی تو شکر گزار بندہ ہے. پھر اللہ میاں نے اس کے لیے کیا کہا ہے کہ اگر تم لئن شکرتم لازیدنکم، لوگوں کیا سوچتے ہو، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تم کو دیتا ہی چلا جاؤں گا. عربی میں لازیدن ورب ہے، اس کے اندر لام بھی لگتا ہے تو تاکید آ جاتی ہے، نون لگتا ہے تو تاکید آ جاتی ہے. اس کے اندر دونوں اللہ نے لگائے. لازیدنکم، میں یقیناً 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 تم کو زیادہ دیتا چلا جاؤں گا. لیکن دوسری طرف کا بھی رخ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا. دیکھیے کیا جملہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، شکر کے مقابلے میں کفر لائے ہیں. اگر تم نے کفر کیا یعنی ناشکری کی، ہم بھی تو کہتے ہیں اردو میں کفران نعمت کیا، یعنی اس نعمت کی ناشکری کی. ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میری پکڑ اور سزا بھی بہت سخت ہے. اتنا کچھ دیا تھا اور پھر بھی تم سے شکر نہ ادا کیا. شکر ادا کرنے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ادا اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر. یہ تو پھر وہی منہ سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے نہیں کام چلے گا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس ساری چیزوں کا جو مدعا ہے وہ یہ کہ اس ہدایت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، رمضان کے مہینے کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ اللہ کی تکبیر کا، اللہ کی بڑائی کے گن گانے کا ولولہ پیدا ہو جائے، اور تم اپنی پوری زندگی اس رنگ میں رنگ دو کہ میں جو کام کروں گا اس میں ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کا شکر گزار ہوں گا، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کروں گا، ضائع نہیں جانے دوں گا، خراب نہیں ہونے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ جیسا میں نے اس آیت میں کہا کہ اللہ میاں تو خود کہہ رہے ہیں پھر دیتا ہی چلا جاؤں گا. تھک جاؤ گے تم لیتے لیتے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. میں اب سے بخدا کہہ رہا ہوں، جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ رمضان کی اس نعمت سے ہم کیوں اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھنا کیا ان کو یاد بھی نہیں آتا کہ رمضان آیا تھا. کبھی کوئی پوچھ لیتا ہے رمضان تھے، او ہو معاف کرنا بھائی معلوم نہیں تھا. عید کے لیے شاید کوئی بتا دے تو کچھ کھانا پینا شروع ہو جائے پھر رمضان کے بعد. اسی طرح ایسا ہے کہ کتنے لوگ ہیں انسانوں میں نہیں کہہ رہا، خود مسلمانوں میں، جو واقعی رمضان کو اس طرح سمجھتے ہوں. ایسے لوگ بھی مجھے معلوم ہے جو حقے کا یا سگریٹ کا انتظار کرتے رہتے تھے جب میں چھوٹا تھا کہ کیسے رمضان کسی طرح ختم ہو یا روزہ ختم ہو سگریٹ پئیں. یہ تو سب بری عادتیں چھوڑانے والی کیفیت تھی. آپ اس کا انتظار کرنا ہے کہ کب یہ مصیبت ٹلے تاکہ میں اپنی بری عادت پھر دوبارہ شروع کروں. یہ تو رمضان کو غارت کر دینے کے برابر بات ہوئی کہ جو اچھی عادتیں رمضان ڈالنا چاہتا تھا وہ نہیں کر رہے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اس طرح موقع دے، شعور بھی ہو اور اللہ کی بڑائی کا احساس بھی ہو
اور شکر گزاری بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب رکھ رہے ہیں نا روزے؟ کوئی ضائع تو نہیں جا رہا؟ جب ماں باپ کریں گے، خدا گواہ چھوٹے بچے ضد کریں گے۔ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس نے، ماں باپ نے بتایا کہ رات کو ہم اٹھے کھانا پینے کے لیے تو بچی اٹھ گئی، 4 برس کی تھی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا بیٹے روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ میاں کے لیے ہم سب چیزیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم اللہ میاں کا کہنا مانتے رہتے ہیں، ہم بھی کریں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ان کا اچھا کل رکھوا دیں گے۔ کل اتفاق سے وہ بھول گئے، انہوں نے ٹال دیا۔ بچی اٹھی تو رو رہی ہے، اپنے ہم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ ہیں وہ بچے کہ اگر ماں باپ خود کر رہے ہوں گے، بچے آپ ہی آپ پیچھے چلیں گے۔ وہ تو چمٹے ہوئے ہیں، ان کی جان آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ توقع ہے جب ان روزوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اب ان روزوں سے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اللہ کی بڑائی اپنی زندگی میں قائم کریں اور اللہ کے شکر گزار بنیں۔ کیسے احساس ہوگا؟ کیسے مجھے معلوم ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں برداشت کرنے کو، برداشت کا نہیں لفظ ہے، صبر کے معنی جمنے کا مہینہ ہے۔ جن چیزوں پر تم پہلے ڈھل مل چل رہے تھے ان پہ اب پتھر کی طرح، چٹان کی طرح جم گئے۔ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو اب چھوٹنے نہیں پائے گی، کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر صبر یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی میرے اوپر سختی آئے، رمضان ہے، گرمی کا زمانہ ہے، حلق چٹخ رہا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، لیکن میں ایک قطرہ بھی اپنے رب کی اطاعت میں، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پیوں گا جب تک روزہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ صبر ہے، جمنا۔ کتنا ہی ٹیمپٹیشن ہو، کسی جگہ بلایا گیا ہے کہ صاحب گورنر صاحب کی بینکویٹ ہے، اس کے اندر آپ کو آنا ہے 3 بجے۔ ان کا 3 بجے تو میں نہیں آ سکتا۔ ان کا کیوں؟ ان کا روزہ ہے۔ کوئی چیز نہ ٹیمپٹیشن ہو نہ تھریٹ ہو آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان اور روزہ ہمدردی کا زمانہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو روزہ کھلواتا ہے اپنے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملا تھا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی دونوں کی۔ چاہے وہ روزہ کھلوانے میں اگر اس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو جس سے وہ روزہ کھلوائے، پانی کا ایک گھوٹ ہی ہو، لسی کا ایک گھوٹ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہمدردی جو ہے، اس سے مجھے جو تکلیف یا جو سختی مجھ پر بیت رہی ہے، بھوک کی، پیاس کی، بے آرامی کی، اس لیے کہ رات کو آپ کو اٹھنا بھی پڑے گا تراویح میں، دیر تک جگنا بھی پڑے گا، خود قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، تو سارا آپ کا جو یوزول پروگرام ہوتا ہے وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ وقت دیجئے اللہ کے لیے، کم وقت دیجئے اپنے لیے۔ تو ان سب سختیوں میں جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو آدمی محض صحیح طریقے سے حلال سے کمانے کے لیے بھی اتنی محنتیں کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ابھی برف پڑی ہے چاروں طرف، تو اس کو ہٹانے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کو $17-18 پر آور ملتا ہے۔ بعض وقت ایگزیکٹوز کو بھی نہیں ملتا اتنا، لیکن محنت بھی تو وہ ویسی کرتے ہیں۔ 3-4 بجے رات سے اٹھ کر صفائی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، بلو زیرو چل رہا ہے پارا، لیکن ان کو کوئی ٹھیک ہے وہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے انعام حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سختی بہرحال ہے، لیکن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان لوگوں کو جن کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، ان کے اندر، آپ کے اندر ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر، چونکہ آپ پہ بھی بیت رہی ہے، ہمدردی پیدا ہوگی۔ ہر بھوکا آپ کا بھائی، آپ کی بہن ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کی زندگی میں جو اس کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا وہ خود نہیں کر سکتا، آپ کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ بچہ جو یتیم ہے آپ کے ہاتھ پھیرنے کا منتظر ہے کہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیریں۔ ہر وہ آدمی کہ جو بیکار ہو گیا ہے، جاب نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ہمدردی بھی کریں اور اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں۔ ہر وہ بہن جو بیمار ہے، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فری بیبی سٹنگ کریں اس کی جا کر۔ یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ساری امت اس طرح ہو جائے۔ تو ساری امت ہی کے لیے تو پورے دنیا میں روزے ہیں، آپ کے لیے تھوڑی ہے، نیو یارک کے لیے تھوڑی ہے، نیو جرسی کے لیے تھوڑی ہے، ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں روزے کیا جا رہا ہے، ایک پورا مہینہ گزرتا ہے اس ٹریننگ کا۔ یہ جو ہے اس میں اور مجھے صرف ایک بات کا اضافہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے کہا ہے کہ رمضان وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت ہے،
پھیلی ہوئی ہے رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور رات بھر یہ اعلان کرتے رہتے ہیں, کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں, کون ہے جو مجھ سے رحمت چاہتا ہے میں رحمت نچھاور کروں اس کے اوپر, کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز بھی چاہتا ہے, مجھ سے آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ساری رات ہوتا رہتا ہے, جو بھی اٹھ رہا ہے جو مانگ رہا ہے اس کو مل رہا ہے. بارش کا مہینہ ہے, ہر طرف سے بارش برس رہی ہے. پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت کا ہے, اور دوسرا جب آپ نے اس طرح مانگا تو مالک نے سب کچھ دیا, اور سب سے بڑی بات جو دی وہ یہ کہ مغفرت کر دی, معاف کر دیا, کتاب کو بند کر دیا, کہا جاؤ آخرت میں, اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی. اور تیسرا اشرا جو ہے پہلے 10 دن, دوسرے 10 دن, تیسرا نجات من النیران, آگ سے آپ کی بخشش ہو گئی, نکل گئے آپ, آگ نہیں چھو رہی اب آپ کو. مگر یہ بات یہ ہے کہ اگر میں رمضان سے پہلے جو کچھ تھا رمضان کے دوران بھی ویسا ہی رہوں, یا رمضان کے دوران کچھ تبدیل ہو جاؤں بعد میں پھر ویسا ہی ہو جاؤں, تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کھایا پیا تھا سب اگل دیا میں نے. ایسے بھی لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے, کڑوی گولی ان کو اتنی بری لگتی ہے کہ دکھاوے کے لیے ڈاکٹر کو یا اپنے رشتہ دار کو منہ میں رکھتے ہیں اور پانی پینے کے بجائے اس میں سے کسی طرف تھوک دیتے ہیں. ان کو کب فائدہ پہنچے گا؟ کسی دوا کا بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یا ایسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو دوا کھا رہے ہیں, دوسری طرف ڈاکٹر نے کہا تھا یہ مت کھانا, یہ چیزیں استعمال نہ کرنا, اس طرح ایکسپوز نہ کرنا, وہ ایکسپوز بھی کرتے جا رہے ہیں. تو ایک طرف آ رہا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہے, فائدہ کیا ہوا؟ ایسا نہ ہو. اگر رمضان کے مہینے کو بھرپور استعمال کرنا ہے اپنے مفاد کے لیے, اپنی دنیا کے لیے بھی, اپنی آخرت کے لیے بھی, تو اس طرح بن جائیے کہ آپ ایک چینج پرسنالٹی ہوتے چلے جائیں, بہن ہوں یا بھائی ہوں یا بچے ہوں. یہ اگر ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے بھی پہلے 10 دنوں میں مستحق ہوں گے, اللہ کی مغفرت کے بھی دوسرے 10 دنوں میں اس کے مستحق بنیں گے, اور تیسرے 10 دنوں میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگ سے چھٹکارا دے دیں گے. مگر یہ سب کام اس طرح کرنا ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کو آپ چھٹکارا دلائیے, جو مصیبت آپ کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا دلائے. نہ آپ ادھر کر رہے ہیں نہ ادھر کر رہے ہیں, دونوں طرف سے بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں, کس طرح چھٹکارا ہوگا؟ اللہ میاں مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے, ان کو اپنانے, ان پر جم جانے, ان کو پھیلانے, اسی پر جینے, اسی پر مر جانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. عزیز بھائیوں, عزیز بہنوں, پیارے اور عزیز بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم رمضان کے علاوہ بھی تو روزے رکھتے ہیں, تو کیا ان سے یہ سب فائدے نہیں ہوتے جس کا میں نے تذکرہ کیا اور جو تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں؟ فائدہ تو اس سے بھی ہوتا ہے, لیکن اصل فائدہ جو ہے رمضان کے روزے ہوں یا رمضان سے باہر ہوں وہ یہ ہے کہ آخر مجھے کیوں روزے رکھنے کی ضرورت ہے. بھائی اگر میں بھلا بننا چاہوں تو بھلا بن تو سکتا ہوں, بغیر رمضان کے روزوں کو شاید بن جاؤں. اگر میں دوسروں کے ساتھ مہربان ہوں, ان کی ہمدردی کروں, ان کے کام آؤں تو یہ کر سکتا ہوں میں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں, تو کیا فرق ہوا؟ کیوں کروں میں یہ روزے رکھنے کا سودا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اور کچھ لوگ کریں گے تو شاید اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کو کریں گے. برت رکھتے ہیں ہندو بھائی, کچھ اور یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہیں, ان کے بھی کچھ نہ کچھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہر قوم کو پچھلے جو ہدایت پر پہلے چلنی شروع ہوئی تھی اپنے رسولوں کے ذریعے, اس کو سب کو یہ روزے تو دیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, ان روزوں سے جو اصل فائدہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں, 3-4 بنیادی ضرورتیں ہیں: کھانا پینا, سونا اور اپنی نسل کی پرورش کرنا, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد دوسری نسل تیار رہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, اس کو کرنا ہے. حد یہ کہ سارے جانور بھی یہی کرتے ہیں جتنے جاندار ہیں. اگر وہ کسی کو مارتے ہیں تو کھانے کے لیے مارتے ہیں, کھانا پینا. اگر ان کو ضرورت ہے آرام کی تو وہ سوتے ہیں, اور ان کے پاس ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پرورش کرتے ہیں, ان کے لیے جان نچھاور کر دیتے ہیں. ہماری بھی یہ ضرورت ہے, ہم بھی جاندار ہیں. تو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. لیکن ہماری ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف کھاتے نہیں, جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم صرف کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے اپنے گھونسلے میں, بلکہ دوسروں کو حق پر ڈاکہ ڈال کے ذخیرے جمع کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ خصوصیت ہے, دوسرے جانداروں میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب سے اونچے ہیں. سب سے اونچے ہیں تو سب سے زیادہ اچھے بھی بن سکتے ہیں, سب سے زیادہ برے بھی بن سکتے ہیں. یہ جو دقت ہے, اس کے لیے ہمارے اندر جو بنیادی کمزوریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم آرام کریں تو اتنے کاہل اور بزدل بن جائیں کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی فرصت نہ ہو. آپ کو بہت سارے لطیفے میں سنا سکتا ہوں کاہلی کے.
لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو معلوم ہے کاہل کون ہوتا ہے. ایک صاحب کے مکھیاں اس پہ منہ پہ کہیں کھلے میں لیٹے تھے, مکھیاں بھنک رہی تھیں ان کے. کوئی آیا کہ بھائی پنکھا تمہارے ہاتھ میں پڑا ہے, اس کو اٹھا کے جھل لو. اور ان کا بھائی میں تو نہیں جھل سکتا, تم جھل دو میرے منہ پہ. یہ ہے کاہلی, معراج ہے کاہلی کی. لیکن آپ اور بھی کاہل ہو سکتے ہیں. آج کا کام جو کوئی کل پر ٹالتا ہے یہ بھی کاہل ہے. جو کہہ رہا ہے بعد میں کروں گا یہ بھی کاہل ہے. یہ کہہ رہا ہے اچھا جب ذرا سا اور عمر ہو جائے تب میں حج کرنے جاؤں گا, یہ بھی کاہل ہی ہے. دس از دا پرائم آف ٹائم, اسی وقت کر لیجئے. ہے ایک سانس کا جھگڑا, لیا لیا نہ لیا, اسیر درد محبت, جیا جیا نہ جیا. آپ کو کیا معلوم آپ کا وقت کب ختم ہو جائے. جوان بھی مر جاتے ہیں, بوڑھے بھی مر جاتے ہیں, بچے بھی مر جاتے ہیں. تو یہ جو پہلی فرصت ہو اس میں کام کیجئے. یہ جو کمزوری ہے میرے اندر ڈھیل کی, وہ یہ روزہ دور کرتا ہے. خبردار, اتنے بج کر اتنے بجے پر کھانا پینا سب ختم. اب میں اتنا الرٹ ہوں 1 منٹ بعد کہ نہیں کچھ کھا سکتا, تو میں بہت الرٹ ہو کے کھانا کھاتا ہوں. افطار, سورج غروب ہو گیا فوراً افطار کرو, دیر نہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بات چیت ہو رہی ہے, کچھ کہانیاں چل رہی ہیں, کچھ لطیفے نہیں, فوراً اٹھ جاؤ, اذان ہو گئی, نماز کے لیے چلو. تراویح شروع ہو گئی, کوئی کاہلی نہیں, تراویح کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض وقت لوگ, میں آپ سے بخدا کہہ رہا ہوں, میں بچہ تھا تو ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے, ماشاءاللہ خود روزہ نہیں رکھتے تھے, لیکن 17 قسم کے شربت بنا کے اور پوری چوکی پہ سجاتے تھے. عصر کے وقت سے تیاری ہوتی تھی. کیا فائدہ ہے ان شربتوں کا. اتنا آدمی کھاتا ہے رمضان میں, اتنا پیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دبلا ہو جائے وہ اور وزن گین کر لیتا ہے. میں آپ سے واقعی کہہ رہا ہوں کہ خود مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا کھانے کا کیا فائدہ ہوا. یعنی رمضان کا ایک روزہ رکھنے کا آپ اتنا اللہ میاں کو بدلہ چکاتے ہیں نعوذ باللہ, کہ آپ جتنا عام طور پر کھاتے تھے اس سے 1.5 دگنا کھا جاتے ہیں. یہ بھی ایک کمزوری ہے, اس کو دور کرنا ہے مجھے. جس وقت میرے رب نے کہا یہ کھاؤ, کھا لیا, جو کچھ کہا ہے کھاؤ, کھا لیا, باقی چیزیں حرام ہیں میرے لیے, جو حرام سے آیا وہ میں چھوؤں گا بھی نہیں. یہ ٹریننگ ہے. اسی طرح یہ ضرورت ہے کہ مجھے اپنی آئندہ نسل کے لیے تیاری کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں صرف میری بیوی اور ہم مل کے بچے ہی پیدا کرتے رہیں اور کچھ نہ کریں, ان کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیں, یہ کچھ نہیں ہے. ہمیں ان کو تربیت بھی دینا ہے اور اس کے لیے کنٹرول بھی کیے رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ تینوں باتیں, ہمارا آرام ہے, ہماری زندگی کے لیے ضرورت ہے کھانا پینا, اور ہمیں اپنی نسل کو آگے کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت دی ہے, یہ ہماری کمزوریاں بھی بن سکتی ہیں, ہماری خوبیاں اور خامیاں دونوں بن سکتی ہیں. کیا کریں گے آپ. یہ ہے وہ رمضان کا, یعنی اب تک جو میں نے بات کی تھی وہ تو اس کی گویا قرآن پاک سے دلیلیں تھیں. یہ عقلی دلیل ہے کہ آخر کیوں کروں میں, اس لیے کہ میرے پاس جو کمزوریاں ہیں اور جو خوبیاں ہیں وہ سب خرابیاں اور خامیاں بن سکتی ہیں اگر میں ان پہ کنٹرول نہ کروں. یہ رمضان اس طرح کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. صرف اس پہ نہیں سکھاتا کہ فلاں وقت کھاؤ فلاں وقت نہ کھاؤ, بلکہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ, حرام کو چھونا بھی نہیں, میلوں پورے رہنا, حرام کی آمدنی, حرام کے بزنس, حرام کا کوئی کام بھی تم اس سے چھونے کا کیا, اس کی طرف رجحان بھی تمہارے یہاں نہ ہو. یہ جب ہوگا تو کیفیت ہوگی رمضان کے بعد پھر آپ سارے سال اس کے 11 مہینے اسی طرح زندگی بسر کریں گے. اس میں جو کمزوری ہوگی اگلا رمضان پھر اسے پوری کر دے گا. یہ ہے جو طریقہ ہے. پوری زندگی کو ایک خاص طرز پہ ڈھال دینا ہے, اور صرف ڈھالنا نہیں ہے, ڈھالے رکھنا ہے. یہ صرف رمضان کی برکت ہے جو ہو سکتی ہے, اور کیسی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے دے دی. پھر یہ بھی بات ہے کہ رمضان آپ کو صرف گرمی میں نہیں ملتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہجری سال جو ہے وہ 352-50 اس طرح سال کا ہوتا ہے, 50 دن کا, اور انگلش سال جو ہوتا ہے وہ 365, 10-12 دن کا فرق پڑتا ہے. اس 10-12 دن کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال کھسکتا چلا جاتا ہے. 26 برس میں آپ نے جاڑے سے گرمی تک آئے اور سارے قسم کے موسم دیکھ لیے, اور اسی رمضان کی طرح 26 برس بعد پھر جاڑے میں آ گئے. 26 برس بعد پوری سائیکل پوری ہو جاتی ہے. تو آپ کو ہر طرح کے حالات میں روزہ رکھنا, اس سے فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. کر رہے ہیں نا, کرتے رہیے گا, بھولیے گا نہیں. بچے بہت چھوٹے ہوں ان کو بھی ہمت دلائیے. میری ماں شروع میں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, وہ کہتی تھیں دیکھو تم چھوٹے ہو نا, ابھی ذرا سے اور چھوٹے ہو تو تمہیں عصر سے مغرب تک ہم روزہ رکھوائیں گے. اور ہمت ہوئی تو زور سے مغرب تک, اور ہمت ہوئی صبح سے روزہ ہو گیا, اور ہمت ہوئی بڑے ہو گئے اب تو پھر فجر سے جو افطار کا اور
سحور کا وقت ہے اس میں پورا روزہ رکھنا شروع کر دیا. پہلے دن سے بچوں کو اتنا بڑا بوجھ نہ ڈالیے کہ وہ بھاگ جائیں. تھوڑا تھوڑا یہ کہیے یہ ہے تمہارا روزہ, تم چھوٹے ہو نا, چھوٹا سا کھانا کھاتے ہو تو چھوٹا سا روزہ ہے تمہارا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں بچے اتنے ذوق اور شوق سے یہ سب کام کریں گے, اور یہی نہیں صرف نماز بھی پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے بھی, اس کو اپنائیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کا موقع دے اور رمضان کی برکت سے کسی ایک مسلمان کو بھی, بلکہ میں کہتا ہوں کسی ایک انسان کو بھی محروم نہ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.